اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آج ہمارا ٹاپک ہے شارٹ سٹوری بولی، جو کہ کے عباس نے اس سٹوری کو لکھا ہے. اس سٹوری کو ہم پچھلے تین دنوں سے ہم اس کو پڑھتے آ رہے ہیں. آج ہم پیج نمبر 122 سے آگے اس کے جو باقی پیراز ہیں، پیج نمبر 122 سے 123 تک، ان کو آج ہم پڑھتے ہیں اور اس سٹوری کو آج ہم کمپلیٹ کرتے ہیں آج کے اس کلاس میں. تو اس سے پہلے کہ ہم پیج نمبر 122 سے اس کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن شروع کرتے ہیں، میں آپ کو پچھلے لیسن کے بارے میں کچھ یہاں پر یاد دہانی کرنے جا رہا ہوں. پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ بولی نے ایک صاف اور اونچے لہجے میں اپنے باپ سے کہا کہ جب کہ اس کے وہاں پر موجود تھے بھائی بہن، رشتہ دار، پڑوسی، یعنی سب یہ اس وقت موجود تھے اس شادی کی تقریب میں. جب بولی نے اپنے باپ سے اونچی آواز میں اور صاف یعنی لہجے میں، یعنی اس سے پہلے کہ بولی یعنی بات کرتے ہوئے وہ ہکلایا کرتی تھی، لیکن اس وقت وہ بالکل کلیئرلی اس سے اپنے باپ سے کہا کہ پتا جی، یعنی آپ اپنے وہ پیسے جس کا اس نے تقاضا کیا تھا اس کے ہونے والے شوہر نے، آپ یہ واپس لیجئے اس سے جو اس کے باپ نے اس سے وہ 5,000 روپے دیے تھے. جب اس نے یہ دیکھا کہ بولی کے چہرے پر وہ چچک کے نشان تھے اور اس کا وہ رشتہ قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھا، یعنی اس نے ڈیمانڈ کیا کہ مجھے 5,000 چاہیے، تب میں آپ کی لڑکی سے شادی کروں گا. تو اس پر بولی نے اسے کہا باپ سے کہ نہیں، آپ اپنے پیسے واپس لیجئے، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی ہے. تو اس پر رام لال کو یہ سن کر بولی کا یہ انکار جب اس نے کیا کہ رام لال پر ایک بجلی سی آ گری. مہمان ایک دوسرے سے کانا پھوسی کرنے لگے، وہ کہنے لگے کہ کتنے بے شرم ہیں، اتنی بد شکل اور اتنی بے شرم یہ لڑکی ہے، بولی. تو بولی کو اپنے باپ رام لال نے کہا، بولی کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ رام لال چلاتے ہوئے اس سے کہتے تھے، کیا تم اپنے خاندان کو بے عزت کروانا چاہتی ہو؟ ہماری عزت کا کچھ تو خیال کرو. یہ تھے رام لال کے الفاظ اپنی بیٹی کو. تو بولی نے واپس جواب میں کہا اپنے باپ سے، رام لال سے، کہ آپ کی عزت کی خاطر ہی میں نے اس بوڑھے لنگڑے سے شادی کرنے کو میں تیار ہو گئی تھی، لیکن میں اس طرح کی نیچ لالچی اور نفرت کے قابل بزدل کو اپنے خاوند کے طور پر قبول نہیں کروں گی. تو آج ہم اس کے آگے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں. آگے پیج نمبر 122 پر آپ اپنی ٹیکسٹ کو نکالیے اور یہاں پر آگے what a shameless girl we all thought she was a harmless dumb cow. کتنی بے شرم لڑکی ہے، ہم سب سمجھتے تھے کہ یہ ایک بولی بالی گائے ہے. بولی turned violently on the old woman. Yes, auntie, you are right. You all thought I was a dumb dry cow. That is why you wanted to hand over this heartless creature. But now the dumb cow, she stammered, fool is speaking. Do you want to hear more? تو وہاں پر ایک عورت بیٹھی تھی جس نے یہ الفاظ بتائے تھے بولی کو کہ آپ کتنی بے شرم ہیں،
یعنی ہم آپ کو سمجھتے تھے کہ آپ ایک بولی بالی یعنی ایک گائے ہے. تو اس کے رد عمل میں بولی نے واپس بولا اس سے کہ آنٹی، یعنی بولی غصے میں اس سے کہتی ہیں اس بوڑھی عورت سے جس نے یہ الفاظ بتائے تھے، ہاں چاچی تم ٹھیک کہتی ہو، آپ سب سمجھتے تھے کہ میں ایک ہانکی جانے والی گونگی گائے ہوں، اس لیے آپ مجھے اس بے رحم آدمی کے حوالے کرنا چاہتے تھے، لیکن اب یہ گونگی گائے، یہ ہکلانے والی بیوقوف بولنے لگی ہے. کیا آپ کچھ اور سننا چاہتی ہو؟ یعنی وہ اس سے کہتی ہیں کہ ارے چاچی، ہاں میں ایک یعنی بولی بالی یعنی ہانکی جانے والی گونگی گائے تھی، لیکن کیا لیکن اب یہ گونگی گائے، یہ ہکلانے والی بیوقوف، یہ اب بولنے لگی ہے یہ گونگی گائے. کیا آپ کو اور کچھ سننا ہے؟ میں یعنی چاچی یعنی اس بوڑھی عورت سے کہتے ہیں جس نے یہ الفاظ اسے کہے تھے کہ آپ بے شرم لڑکی ہو. Bishambharnath, the grocer, started to go back with his party. The confused bandman thought this was the end of the ceremony and struck off a closing song. یعنی اس کریانہ فروش بشمبر ناتھ یعنی وہ اپنی ٹولی سمت واپس چل پڑا. الجھن میں پڑے ہوئے یعنی باجے بجانے والے سمجھنے لگے کہ رسم ختم ہو چکی ہیں، یہ تقریب اب ختم ہو چکی ہیں، اور وہ ودائی کا گیت بجانے لگے. رام لال stood rooted to the ground, his head bowed low and with the weight of grief and shame. رام لال زمین میں یعنی کھڑا سا یعنی وہ کھڑا رہ گیا زمین پر، اس کا سر دکھ اور شرم سے یعنی جھکا ہوا تھا. یعنی رام لال کو یہ صدمہ ہوا تھا، یعنی وہ بے عزت ہو گیا تھا کہ اس کی بیوی کے ایسے یعنی اس کی بیٹی کے ایسے رویے نے اس کی عزت کو مٹی میں ملا دیا، جس کی وجہ سے وہ اپنا سر نیچے کیے ہوئے بیٹھا تھا اور شرم سے اس کا سر جھکا ہوا تھا. The flames of the scared fire slowly died down. Everyone was gone. Ramlal turned to Boli and said, "But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you?" متبرک آگ کی لپٹیں آہستہ آہستہ ٹھنڈی پڑ گئی. ہر کوئی جا چکا تھا. رام لال بولی کی طرف گھوما اور بولا، کیا اب تمہارا کیا ہوگا؟ تمہارا اب کیا ہوگا؟ تم سے اب کوئی شادی نہیں کرے گا. ہم تمہارا کیا کریں گے؟ یعنی جب سب وہاں سے جا چکے تھے اور وہ آگ جو متبرک آگ تھی وہ بجھ چکی تھی، رام لال بولی سے کہنے لگے کہ اب آپ کا کیا ہوگا؟ اب آپ سے کوئی شادی نہیں کرے گا. اب یعنی ہم تمہارا اب کیا کریں گے؟ And Sulekha said in a voice that was calm and steady, "Don't you worry, Pitaji. In your old age, I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned much. Is not that right, madam?" اس پر سلیکھا یعنی بولی ایک ایسی آواز میں بولی جو شانت اور بااعتماد آواز تھی، آپ فکر نہ کیجیے پتا جی. یعنی وہ رام لال سے کہتی ہیں کہ پتا جی آپ فکر مت کیجیے، آپ کے بڑھاپے میں آپ کی اور ماں کی سیوا کیا کروں گی، میں آپ کی خدمت کیا کروں گی، اور میں اسی اسکول میں پڑھایا کروں گی جہاں سے میں نے اتنا کچھ سیکھا ہے. کیا ایسا ٹھیک نہیں رہے گا؟ یعنی وہ اس میڈم سے یعنی جس سے اس نے اس سکول میں تعلیم حاصل کی، یعنی اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، میں نے بولی کہ میڈم کیا میں ٹھیک نہیں کہتی ہوں؟ اس نے اپنی استانی سے پوچھا. The teacher had all along stood in a corner watching the drama. "Yes, Boli, of course," she replied, and in her smiling eyes was the light of
was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. यानी उस्तानी यानी जो इस दौरान एक कोने में खड़ी इस नाटक को देख रही थी, इस ड्रामा को देख रही थी, उसने बोला, हाँ बोली, बिल्कुल। उसने जवाब दिया उससे, उसकी मुस्कुराती हुई आंखें में एक गहरे इत्मीनान की चमक थी जो एक फनकार तब महसूस करता है जब वो अपनी सबसे बढ़िया शाहकार को ध्यान से देख रहा होता है। यानी मैडम अपने उस फन जो उसने अपना फन उसको पढ़ाने के दौरान इस्तेमाल किया था, यानी वो इस तमाम उस फन को, यानी एक ऐसी लड़की को जिसको सभी समझते थे कि वो यानी उसकी अकल यानी वो सेंसलेस है, यानी उसकी कोई दानाई या उसकी कोई अकल नहीं है या उसका कोई दिमाग नहीं है, यानी वो बोल नहीं पाती थी, यानी उसको बात करनी नहीं आती थी और वो हकलाती थी बात करने में। अब इस तरह से बोलती हैं जिस तरह से कोई भी ज़हीन इंसान नहीं बोल सकता। यानी इस तरह से यानी उस्तानी ये सब कुछ मुशाहिदा करती थी जब वो ये बोली के ये अल्फाज सुनती थी और उसको वो इत्मीनान की वो चमक यानी उसको हासिल हुई कि उसका वो फन वो कारगर साबित हुआ और उसने एक ऐसी लड़की को यानी उसको मोल्ड कर दिया अपने फन से, यानी जो उसका बढ़िया शाहकार यानी जो ध्यान के लायक शाहकार है। तो ये थी इस स्टोरी की यानी एक्सप्लेनेशन। अब इस एक स्टोरी से कुछ यहाँ पर एक्सप्रेशंस हैं जो इन लास्ट पैराज में हमने आज पढ़े हैं। तो इनमें एक्सप्रेशंस जो हैं वो यहाँ पर मैंने पेन डाउन किए हैं। इन एक्सप्रेशंस की मीनिंग ऐसे हैं। फर्स्ट इज़ यहाँ पर सिक्यूटेड मीन्स सैट ऑन दियर हील, यानी ईड़ियों पर बैठना। सिक्योर्ड रन और मूव हरीडली, यानी जल्दी से भागना। एस्टोनिश्ड सरप्राइज्ड, यानी हैरान होना। थ्रॉबिंग बीटिंग, यानी थरकते हुए, यानी जिस तरह से जब बोली को अपनी उस्तानी ने यानी वो ढारस बांधने वाले उस अंदाज में जब उससे नरम लहजे में बात की थी, उसको हौसला दिया, तो उससे बोली को एक ऐसा नया माहौल मिला जिससे उसका दिल धड़कने लगा। गिनिंग मीन्स सेपरेटिंग रॉ कॉटन फ्रॉम इट्स सीड, मशीन से रोई के बनोली निकालना। डाउनकास्ट मीन्स लुकिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ देखना। प्रॉम्प्टेड टू इनकरेज, यानी हौसला देना, मीन्स हौसला देना। तो ये थी कुछ टर्म्स यानी कुछ एक्सप्रेशंस इन पैराज में जो हमने आज पढ़े हैं। तो लास्टली इस स्टोरी के यानी बहुत सारे थीम्स यहाँ पर हमको मिलते हैं। सपोज दिस स्टोरी डील्स विथ ए नंबर ऑफ थीम्स रिलेटेड टू द गर्ल चाइल्ड, यानी इस स्टोरी के बहुत सारे थीम्स हैं जो एक गर्ल चाइल्ड के मुतलिक है। इट अंडरलाइन्स द नीड ऑफ एजुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड। फर्स्ट थीम जो हम यहाँ पर देखते हैं इसमें ये मतलब इसमें इस बात का इजहार किया जाता है कि यानी इसमें गर्ल चाइल्ड को पढ़ाने की ज़रूरत है, जो इस स्टोरी से हमें थीम मिलता है। It also underlines the need of dealing with handicapped children in a sympathetic manner. तो दूसरा थीम जो है जो हैंडीकेप्ड चिल्ड्रन हैं, अगर इससे यानी उसको हौसला दिया जाए या उसके साथ हमदर्दी के साथ पेश आया जाए, तो ये कोई चीज़ मैंने वो मतलब ऐसा कोई
مشکل کام نہیں ہے کہ ایسے بچوں کو یعنی وہ یعنی اس علم کے نور سے یا ان میں ذہانت پیدا نہ کی جائے. تو اگر ان کے ساتھ ہمدردانہ سلوک کیا جائے یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اٹ شوز ہاؤ تھرو ایجوکیشن تھرو لو اینڈ انکریجمنٹ اے ہینڈیکیپڈ چائلڈ کین آؤٹ ڈو ایون نارمل چلڈرن. اس کے علاوہ اس میں اگر ہم ان ہینڈیکیپڈ بچوں کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ ہمدردانہ انداز میں اور اس کے علاوہ ان کو یعنی تعلیم کے ذریعے ایجوکیشن کے ذریعے یعنی محبت کے ذریعے ان کو انکریج کریں ان ہینڈیکیپڈ چلڈرن کو تو وہ اچھے یعنی نارمل اسٹوڈنٹ سے زیادہ بہتر یعنی وہ اچیو کر سکتے ہیں یا اپنا وہ ریسپانس دے سکتے ہیں. It was the bully's teacher who gave her all love and affection. یعنی یہ بولی کی صرف استانی تھی جس نے اس کو سب کچھ یہ پیار و محبت دیا تھا. وہ her teacher fulfilled her heart with a new hope. یعنی اس کی ٹیچر نے اس کے دل کو یعنی بھر دیا ایک نئی امید سے اس کے دل کو بھر دیا. Thus the teacher changed Boli into a masterpiece of courage and confidence. تو اس طرح سے استاد نے ہی یعنی اس استانی نے ہی ٹیچر کو یعنی بدل دیا چینج کیا یعنی ایک ایسے شاہکار میں جو کوریج ہمت اور اعتماد سے بھری ہوئی تھی. تو یہ تھی اس لیسن کی یعنی ان کے ایکسپریشنز اور اس کے تھیمز. تو آج کے لیسن میں بس اتنا. انشاءاللہ اگلے لیسن میں آپ سے کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.